حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے صدیق۔ تو یہ جو آپ کا لقب ہے صدیق، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچا ہو، جو مخلص ہو۔ تو جو ظالم ہو وہ صدیق نہیں ہوتا، بولیں جو ظالم ہو وہ صدیق نہیں ہوتا۔ اور جو شخص جو ہے وہ کافر و معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو تو وہ صدیق نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا کرتے تھے۔ یہ میں ایک اقتباس جو ہے یہ بس پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت شیعہ حضرات کی کتاب ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اندر حضرت امام محمد الباقر کا یہ واقعہ جو ہے یہ منقول ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ یہ شیعہ حضرات کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، جس کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ موجود ہے کہ حضرت امام محمد الباقر جو ہیں ان کی خدمت کے اندر ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا۔ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ ان عروہ بن عبد اللہ ہے کہ عروہ بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہم السلام عن حلیت السیف، کہ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر، یعنی امام محمد الباقر جو امام زین العابدین کے صاحب زادے ہیں، ان سے سوال کیا ان حلیت السیف، تلوار کا جو کور ہوتا ہے یا جو تلوار ہوتی ہے اس کو مزین کرنا جواہرات کے ساتھ، سونے وغیرہ کے ساتھ، تو یہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں؟ تو حضرت امام محمد الباقر نے فرمایا لا بأس بہ، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور پھر اس کی دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو مزین فرمایا ہوا تھا۔ یعنی اس نے سوال کیا کہ تلوار کو مزین کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، اور اس کی دلیل کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے کہ آپ نے اپنی تلوار کو جو ہے وہ مزین فرمایا ہوا تھا۔ تو حضرت امام محمد الباقر نے یہاں پر جو حضرت ابو بکر کے لیے لفظ بولے تو آپ نے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ لفظ بولے نا ابو بکر الصدیق، تو اب یہ عروہ بن عبداللہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا فتقول الصدیق، کہ اے محمد الباقر کیا تم انہیں صدیق کہہ رہے ہو، حضرت ابو بکر صدیق کو؟ اس لیے کہ جو شیعوں کا مذہب تھا وہ تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ، صدیق تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ عروہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ فوسب وسبتن واستقبل القبلہ، کہ حضرت امام محمد الباقر ایک دم اپنی جگہ سے اچھلے اور فوراً قبلہ شریف کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے ارشاد فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا کہ ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، میں انہیں صدیق کہتا ہوں، میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ،
فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا میں تو ان کو صدیق کہتا ہوں، لیکن آگے پھر میرا مذہب بھی سن لو، میرا عقیدہ بھی سن لو کہ جو شخص آپ کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو جھوٹا کرے، آخرت میں بھی اس کو جھوٹا کرے۔ یہ امام محمد الباقر جو ہیں یہ اس کے خلاف جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق مانتے تھے، جانتے تھے، اور اس کے اندر وہ کوئی کسی قسم کا اس کے اندر وہ جو ہے وہ اخفا نہیں رکھتے تھے، وہ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اور جو آپ کو صدیق نہ کہے تو اس کے خلاف آپ دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق جن کی طرف اپنی نسبت کر کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں، فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا قول جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے صفحہ نمبر 141 پر جلد نمبر 2 پر کہ آپ نے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جن کو ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جن کو ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی بطور فخر کے کہہ رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر وہ اظہار تشکر کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں، مجھ کو یہ مقام ملا ہے کہ ابو بکر صدیق نے مجھ کو 2 مرتبہ جنا ہے۔ اب 2 مرتبہ کس طرح جنا ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے نا امام محمد الباقر، جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، ان کی بیوی صاحبہ کا نام تھا ام فروا۔ کیا نام تھا؟ ام فروا۔ یہ ام فروا جو ہیں یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایک صاحبزادے تھے محمد، اور دوسرے صاحبزادے تھے ان کے عبد الرحمن۔ اب یہ جو محمد تھے ان کے صاحبزادے، ان کا بیٹا تھا قاسم، ان کا بیٹا تھا، یعنی محمد جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے آپ کی پوتی تھیں، آپ کا پوتا تھا جس کا نام تھا قاسم، اور دوسرے صاحبزادے عبد الرحمن جو ہیں ان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا اسما۔ تو یہ ایک پوتا ہو گیا قاسم محمد کا بیٹا، اور ایک پوتی ہو گئی اسما جو کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی صاحبزادی تھیں۔ ان دونوں کی آپس میں چچا زاد جو تھے ان کی آپس میں شادی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا ام فروا، جن کا نام تھا ام فروا۔ تو اب ام فروا جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی بھی بیٹی ہیں اور ان کی پوتی کی بھی بیٹی ہیں، تو 2 اعتبار سے یہ نسل جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہے۔ تو امام محمد الباقر کا جو نکاح ہے وہ حضرت امام زین العابدین نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس پوتی کے ساتھ فرمایا تھا۔ تو اس کے ساتھ جب نکاح فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جو بیٹا عطا فرمایا، جو حسب و نسب کے اندر اعلیٰ بیٹا تھا، جس کو دنیا جو ہے وہ امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس بات پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھ کو ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی میرا تعلق جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوہرا ہے۔ تو کیا کوئی کسی کافر کے ساتھ اپنے تعلق پر بھی فخر کیا کرتا ہے، یا کسی ظالم کے ساتھ اپنے تعلق پر بھی فخر کیا کرتا ہے؟ تو یہ سوچ جو ہے یہ آج کل کے لوگوں کی سوچ ہے، یا جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کی سوچ ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل برحق جانتے تھے، اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔